چلے گئے تھے، چلتے چلتے چلے گئے ادھر ادھر، جیسا مدینہ بڑا نہیں تھا، ادھر ادھر چلے گئے تھے. اور صحابہ آگے وہ پوچھا حضرت فاطمہ بچے ہیں کیا مسجد میں؟ بولے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز کرتے کرتے کیا کرتے کرتے مجلس پہ بیٹھے تھے آپ، تو آپ اٹھے اور صحابہ بولے دیکھو میرے بچے کہاں ہیں، دیکھو میرے بچے کہاں ہیں. تو دیکھنے کے لیے صحابہ بولے آپ خود بھی ایک طرف کو نکل پڑے، آپ خود بھی ایک طرف کو نکل پڑے. جس طرف آپ نکلے اللہ کا کرنا بچے اسی طرف تھے. دیکھا کہ ایک پتھر کے پاس بچے بیٹھے ہیں، اور بڑی گہری بڑا گہرا کھڈا ہے اور ایک پتھر ہے، دو بچے ایسے ڈرے بیٹھے ہیں اور ایک سانپ میں سے کھول لگا. جیسے حضور کو آتے دیکھا اس نے اپنے سر کو نیچے کر لیا کہ یا رسول اللہ میری اوقات نہیں کہ میں ان بچوں کے سامنے اپنا ڈر بٹھاؤں، میں اس لیے بیٹھا کہ یہ بچے کھیلتے کھیلتے کہیں غفلت میں اس وادی میں نہ گر جائے. جن بچوں سانپ کی فطرت معلوم ہے آپ کو، سانپ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے. معلوم ہے سانپ کی فطرت آپ کو؟ سانپ کے انڈے سے جب بچے نکلتے نا وہ اتنی بھوک ہوتی ہے اسے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے. کون؟ دنیا میں واحد جانور ہے جو اپنے بچوں کو کھاتا ہے، سانپ. سانپ تو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے. کہ کون سے بچے ہیں جن کی حفاظت کا پہرا دے رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں بچوں کی بڑی شان. تو انسان پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ جب تختیاں لائی گئی تھی تو دونوں میں برابر فیصلہ ہوا تھا، کپڑوں کے رنگوں میں فرق کیوں؟ تختیاں دکھائی گئی اللہ کو تو اللہ نے فیصلہ برابر کیا تھا، یہ رنگوں میں فرق کیوں؟ بولے یا رسول اللہ اللہ یہ وہی بھیجا ہے کہ آپ کے اس چہیتے بچے کو زہر دے کے مارا جائے گا اور اس بچے کو شہید کر کے لہو لہاب کر دیا جائے گا. یہ تو 2 سال کی عمر میں آ گئی تھی. حضور کے قول کی تصدیق اللہ کے فیصلے کے سامنے کس کا کیا چلتا؟ اللہ کی مرضی تھی. محققین نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کو ایک دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امیر معاویہ مجھے وحی آئی ہے کہ تیرے نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے بچوں کو ذبح کر دے گا. حضرت امیر معاویہ کو یہ روایت ایران کی کتابوں میں لکھی ہوئی، کس حد تک درست ہے وہ مجھے بھی بتا نہیں ہے، لیکن میں تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی تھے. کیا تھے؟ صحابی تھے. کاتب وحی تھے. کیا تھے؟ معلوم میں کاتب وحی کا دعا رائٹر آف وحی. اللہ کا جو پیغام آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، حضرت معاویہ لکھتے تھے. رائٹر آف وحی، کاتب وحی تھے وہ. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے کہا ایسا ہے، حضرت امیر معاویہ شادی نہیں کرے. ہم یہ کہتا شادی میں کوئی. بعض مورخین کا یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ زمانے میں انڈین میں اسٹرینگ ٹائلیٹس نہیں تھے، جنگلا کچھ جانا تھا سب. ایک دفعہ خزائے حاجت کے لیے پیشاب کو جا کے بیٹھے تو سانپ نے شرمگاہ پر ڈس دیا. حکیموں کے علاج کے پاس گئے تو سارے حکیموں نے کہا کہ یہ زہر اسی وقت نکل سکتا ہے جب آپ نکاح کر کے مباشرت کیجیے. بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہی سانپ کا زہر سے پیدا ہوا تو بچہ یزید تھی. وہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہم نے اسلام میں کہا وہ نہ برا نہ اچھا، اللہ کی لکھی تصدیق، اللہ کی لکھی تصدیق. اور باٹل میں مٹی جبریل لاگو دیے تھے ان کو کربلا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے ام سلمہ کو دیا تھا. کسے دیا تھا؟ جب جبریل آگے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دیکھو تو باہر ہے تو رو رہے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ ام سلمہ اندر تھی. بولی رسول اللہ رونے کیوں ہے؟ بولے ابھی جبریل آیا تھا، ایک بچے کو ایسا ایک بچے کو ایسا کا بول کو گیا اور میرے پاس یہ مٹی دیا. ام سلمہ یہ رکھ، یہ مٹی جس دن خون بن جائے گی سمجھ لینا اس دن میرے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. واقعی حضرت ام سلمہ اس وقت میں زندہ تھی. صحابہ حضور کی وفات کے بعد 125 سال تک زندہ تھے. کتنے سال تک تھے؟ حضور کی وفات کے بعد اس زمین میں جو آخر صحابی کا انتقال ہوا ہے اس وقت 125 سال تک تھے. 125 سال تک صحابہ کا وجود تھا یہ زمین پر. اور یہ واقعہ کب ہوا؟ سن 60 ہجری میں. کب؟ 125 اور 60 میں فرق ہے نا. کتنے کم آتے؟ 60 پر 5 کم ہوتے. 60 پر 5 سال اور صحابہ سے کرتے. بڑے بڑے صحابہ تھے جی. حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. معلوم آپ کو عبداللہ ابن زبیر کون کر کو؟ حضرت زبیر کون معلوم آپ کو؟ مختار نگر بیٹا زبیر معلوم کہتے ہیں وہ معلوم رہتا تھا.
حضرت زبیر جب ہجرت کر وہ صحابہ مکے سے مدینے کو چلے گئے، ایک بھی عورت کو اسلام کے ماننے والوں کو مرد بچہ نہیں ہوا، خالی وہ کو بچے رہے۔ مکے والے تانا دیے لیکن ہمیں بولے ہمارا گھر چھوڑو نہ گو، برکت کا گو، بس ایک تم جان پڑ کے تمہیں ایک جنہیں کو بیٹا ہوا نہیں ہوا۔ لوگوں کو سمجھ گئے بیٹا نہیں ہونا آئی، بیٹیاں ہونا آئی، ایسا سمجھ گئے ہونا نہیں، ویسا کیا بھی نہیں۔ اس وقت میں ان لوگوں کے سوالوں کا جواب حضرت عبداللہ کے پیٹ میں حضرت زبیر، حضرت عوام کے پیٹ میں حضرت زبیر پہلا بچہ جو ان کے غلط رسم کو توڑنے کے واسطے پیدا ہوئے، سو وہ صحابی ہو، ان کی پیدائش توحید زندہ کے زور جو غلط تعین تھے وہ ہٹا دو۔ نہیں نہیں، اسلام لانے والوں کو بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے، اولاد اللہ کے قبضے کی چیز ہے، یہ بتاؤ۔ سن 60 ہجری کا واقعہ، صحابہ بڑے بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، بلکہ عبید اللہ ابن زیاد وارننگ دیا تھا عبداللہ ابن زبیر سے بچ کر رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے انہوں نے زندہ ہے، ان سے سب بچ کر رہنا کر وہ تخت ایک ایسی چیز دنیا میں اللہ بہت سے نشے کی چیزیں پیدا کرا ہے۔ شراب میں نشہ ہے، جوے میں نشہ ہے، عورت میں نشہ ہے، پیسے میں نشہ ہے نا۔ پیسے کا نشہ آدمی بولتا دیکھیں تمہیں، دیکھو تمہیں پیسے کسی کے منہ سے پیسے کا نشہ بولتا ہے، کسی کے منہ سے طاقت کا نشہ بولتا ہے، کسی کے منہ سے علم کا نشہ بولتا ہے، لیکن علم کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ بلکہ تکبر کے جو وجوہات، تکبر کے جو 8 قسمیں کتابوں میں لکھی ہے، اس میں سے پہلی وجہ تکبر کی علم ہی ہے۔ پیسہ تو بعد میں ہے، علم سے ہی آدمی متکبر بنتا ہے۔ تو جب آدمی کے اندر علم ہوتا ہے، ایسے کئی نشے کی چیزیں اللہ پیدا کرے، کئی نشے کی چیزیں، شراب، جوا، عورت، دولت، شہرت، اس میں سب سے خطرناک نشہ کرسی کا نشہ ہے۔ کیسا نشہ ہے؟ آپ دیکھیں علماء بھی چاہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں اس میں جن پر پوری قوم کا اعتماد ہے، علماء بھی کہہ دیجیے، پوری امت ڈیپینڈ ہے، علماء بھی کہتے ہیں کیا بھی نہیں وہ کرے جگہ وہ کلک کر وہ بڑھیا نہیں، کیا بھی نہیں، کیا کرنا ہوتا ہمیں؟ ہم نا مجبور ہے، انبھکتی کا دور، تمہیں علم سیکھے نہیں، اندھے کے ملک کو کھانے کا راج، ایک دو پورے اندھے دے گا، ایک اتنے کے کن کی دے گا، انہیں پورے ملک پر راج کریا گا، ویسا ہمیں سیکھے نہیں، سیکھے سے میں کیا بول رہا ہوں، وہ سن کو مر رہی، سیکھو، کیوں نہیں سیکھے تمہیں؟ اللہ نے چھوڑا تھا، اللہ میں کیا سیکھنے کا تم نے چھوڑا میں سمجھ گئے، آرٹیو آفیسر نہیں چھوڑتا تم نا، کہاں ہیلمٹ ہے سر گوتیلا سر کا گوتیلا اللہ دل کو ڈالنے گاڑی میں تم کو میں کو بتاؤ معلوم نہیں کہ چھوڑا تھا تم نا، آفیسر نہیں چھوڑا، اللہ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ نہیں چھوڑ دے، اللہ نہیں چھوڑ دے۔ سب سے خطرناک کرسی کا نشہ ہے، تخت کے نشے نے اندھا کر دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کو قتل کرنے والے کافر تھے، بے ایمان تھے؟ نہیں، امام حسین کو تلوار اٹھا کر چلانے والے میری تمہاری طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ ہم فلسفہ بدل دے اس کا، شہادت امام حسین کا فلسفہ ہی بدل دے۔ فلسفہ کا معلوم تم نا، جس مقصد کے لیے ان کی شہادت ہوئی وہ شہادت کا ڈھنگ بدل دیا ہے، وہ تو کہیں کو دیا اگر کسے مار رہے ہر امام حسین کا مہینہ ہے، امام حسین کا مہینہ، برابر امام حسین کی زندگی کہاں ہے؟ کیا امام حسین کی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ تو شراب پیے؟ اگر شرابی منظور تھا تو یزید کی بیعت کر لیتے انہوں، اپنی جان گنوانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 72 اتنے لیجئے لاکھوں کی فوج اس کی، وہ سے میں نے خطر لکھو الگ بلے سے ہو
लिखो अगर आओ तुम्हें को साहबा बोले कूफे वाले का भरोसा करो ना को तुम्हारे बाबा को धोखा नहीं करो मगर मान लिया इस्लाम का जब सच्चे ईमान वाले और सच्चे दीनदार के सामने जब कोई दीन का तकाजा आता था उन्हें क्या तुम्हें वाक़ा होता वो काम करना उन्हें खासा दीन का था ना देख रहे हो उम्मत का क्या होता है क्या होता उम्मत का मुझे नहीं आती रामत के लोग पकड़े तो हमें बुलाए इनको आए नहीं लोग तो हम क्या जवाब दे जाते हैं पहले भाई को भेजे उसे कत्ल कर डाले बच्चा भी उनको कत्ल रास्ते में बात मालूम हुआ उनको भी वहां से अगर वजन पानी पीने नहीं दिया सर हज़रत उस्मान की इसी महीने में शहादत हुई जिलहज्जा ये खुतबा गया नहीं हम ये महीना जिलहज्जा का याद नहीं हम लोग नाम याद नहीं मुसीबत क्या है मालूम तुम ना मुसलमान इस्लाम के नामों को बाकी नहीं रखे अब 12 महीने के नाम क्या मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर जमादिउल आखिर रजब शाबान रमजान शव्वाल जिलकदा जिलहज्जा ये 12 महीने हमें दूसरे का कोई दो बंदे नमाज का आधार पर आया हमारा नामा ये कौन खादर भाई कब पैदा है ये कौन मदार भाई कब पैदा है कहां पैदा है ये दूध का कौन सा महीना डिकॉक्शन का कौन सा महीना इस्लाम की वर्जिनालिटी खत्म हो रहा है सर क्या बता अनपढ़ा करते अनपढ़ है तो मालूम नहीं करना मालूम नहीं कि नमाज को रोजा बोला होता अरे हालत इस्लाम के महीने की तारीख है हर महीने में एक तारीख है इस्लाम की हज़रत उस्मान की शहादत 18 जिलहज्जा को हुई कितने खुतबा हुआ 8 दिन को 10 तारीख को खुतबा कर दिया है बकरीद कब कर दिया 8 दिन छोड़ उस्मान की शहादत बकरीद का खुतबा करने नहीं दिया उनको जनाजा को पत्थर मारे हजरत कौन उस्मान है आपने किसी मस्जिद में उस्मान की शहादत का तज़किरा सुने पढ़ने में अदमन सुनने का शौक नहीं है हाँ ठीक है शुक्र की मम्मी सुनने जाओ इसकी लीडर की सुनने जाओ वो लीडर की सुन सैडान दे फार्मा ले लो तो घर सो कर फिर अच्छा जो तुम्हारा हक तुम्हें ले लेकिन जो जो और तुम्हें किसी चीज के लेने में दिखा रही अरे मेरे भाइयों उतना पावर तुम अल्लाह के घर को आने में दिखा दो अल्लाह की कसम अल्लाह का वादा है मैं आसमान फाड़ को तुम्हारे मसाइल हल करता हूं अल्लाह का वादा है हालांकि झूठे सच्चे कम झूठे ज्यादा से सच कम है झूठ से एतमाद करें करो हमारे उसमें क्या भी नहीं है हुकूमत की पॉलिसीज पर अमल करना तुम्हारा भी काम हमारा भी काम वहां समझ जाए लेकिन एक बात याद रखो जो काम जिस शख्स के लिए रहता है वो काम उन्हें लेना ये इस्लाम का कल्चर मिसाल के तौर पर बेघर को घर देने का को समझो हुकूमत से तुम्हारे पास घर नहीं रहा तो एप्लीकेशन डालना तुम्हें घर में की जल्दी तुम्हें गरीब को बीपीएल को बंद करो बोलो गरीब है तो बीपीएल दो तुम्हें हुकूमत का चुने तो सवाब है मुसलमान का चुने तो गुनाह है काम तो भी चुनाव चुराना चुनो तो मेरी बात समझ रहे हो भाई क्यों मेरा मकसद क्या लगा अल्लाह के सही दीन की तालीम तुम्हारे तक पहुंचना अमल करना न करना तुम्हें जाने तुम्हारा मालिक जाने ऐसे गाँव में सर भारत 40-50 हजार हो तो घर नहीं गाली करते अब कितना होगा तुझे इंसान की हिर्स मिटती नहीं रहता हदीस में क्या है तुम इसे सोने के 2 पहाड़ दे दो कहते अब एक कहता भाई क्या देख कर अल्लाह हदीस में बोले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि कुरान मजीद में यहां तक बोले अल्लाह को मुत्तकासुर है इंसान सिवाय खबर की मिट्टी के तेरे आरज़ू को कोई पूरा नहीं कर सकता अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुल महाबिर खबर की मिट्टी ही तेरी तमन्ना को पूरी कर सकती है जब समझ में आता मैं क्या तमन्ना करया क्या मिला
کبھی دین کے اللہ کے گھر کے لیے کبھی ایسے جمع گھنٹے گھنٹے جب تک ہوتے ہاں 2 گھنٹے ہو گئے تو نماز لمبی ہو گئی تو پورے کو کھانسی کی بیماری، امام صاحب لمبی نماز پڑھے تو پورے کو کیا عجیب معاملہ ہوگا دیکھو حضرت ہمارا، اللہ معاف کرے ہماری. جب امت اللہ سے کٹتی ہے اللہ اسے غیروں کے گھروں کا محتاج اور بھکاری بنا کے چھوڑ دیتا ہے. حضرت تمہارے مقدر کا کون بھی نہیں چھڑاتا حضرت، کون بھی نہیں چھڑاتا حضرت. اللہ کا لکھا مٹانے کا دم کس کا ہے؟ جو اللہ لکھا ہے مٹانے کا دم کس میں ہے؟ نہ پیر میں نہ فقیر میں ہے. لکھے خدا مٹانا مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ لکھا اللہ کا ہے. اللہ خود بول رہا ہے لا مبدل لکلماتی، جب ایک دفعہ میں لکھ دیتا ہوں میں خود بھی نہیں بدلتا گیا. دوسرے چینج کرنا تو دور کی بات. پارا نمبر 8 لا تبدیل لکلمات اللہ. انسانوں کو چیلنج، میرا لکھا تم میں سے کوئی نہیں مٹا سکتا. پھر آگے اسی صفحے میں آگے ولا مبدل لکلماتی، اور میں خود بھی نہیں مٹاتا. کیا ہے کیوں؟ اللہ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ حالانکہ طاقت ہے اللہ کو، اللہ کیوں نہیں مٹاتے؟ ایک بار لکھ کر مٹانے والے کا علم ادھورا ہے. ایسا ہے نہیں سمجھے آپ؟ اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آ جائے. مفسرین کی تفسیر اس کے مدرسے کے بچہ کو سمجھ میں آنا ذرا مشکل. بھائی ذرا ہماری لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کیا لکھتے ہیں، لائن آپ کی کب مارتے ہیں آپ کو؟ جب وہ لائن غلط ہو جائے. کیا ہو جائے؟ غلط ہو جائے. جب غلط آپ کے ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان پڑھ ہے، کم علم ہے، بے سمجھ ہے نہیں؟ اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ ہی مٹانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا علم بھی ہماری طرح. اللہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ. وہ انجام کو آغاز سے پہلے دیکھ لیتا ہے. وہ انجام کو آغاز سے، اس کا علم کامل ہے. ایک بار جب اس کی لکیر چل جاتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے. اور اس نے اپنی ساری مدد، کون سی مدد؟ ساری مدد کس کی؟ اللہ کی ساری مدد. بہت اچھی طرح سے سمجھ کر رکھو. اللہ کی پوری مدد، اللہ کی پوری مدد، اللہ کی پوری مدد ان انسانوں کے ساتھ ہے جو انسان حضرت رسول اللہ کے طریقے پر ہے. یہ 100% بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں. زہر تو اچھا نہیں ہے وہ بات الگ، زہر تو اچھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، مگر بات خبر حشر پل صراط. اب بھی بارش پڑ گا تو اب میں چلتی دیکھیں پل صراط پہ چلے سرکا چلتی چکڑ میں خالی وہ پل صراط میں کیسے چلتا ہے؟ 1500 سال کا راستہ. کتنے ہزار سال ہے؟ 1500 کلومیٹر میں ہے. 1500 سال کا راستہ. ایک تیز رفتار گھوڑا 1500 سال تک یکساں دوڑا تو پل صراط پار ہوتا تھا. اور گھوڑا گھنٹے میں 80 کلومیٹر جاتا. کہتے ہیں پورے سپر کمپیوٹر کو جمع کرو 1500 گھنٹے کو 80 24 گھنٹے کو کتنے ہوتے ہیں؟ پھر اسے تجزیہ کرو، جائزہ لو، جماؤ، تقسیم کرو، حساب ختم. گھنٹے کو 80 کلومیٹر، 24 گھنٹے کتنے کلومیٹر ہوگا؟ دن کو کہتے ہیں 1500 سال. اب 15-20 سیرا کا حساب 70 کا تو 10 سے 700 اور ایک 10 سے 700 بیچ میں اور ایک 2 سیرا 14 10 22 سیرا کا قصہ چل لگا. وہ بھی کس کو؟ تیز رفتار گھوڑے کو. کیسا ہے روڈ؟ تار روڈ ہے، پال سے باریک تلوار سے تیز، نیچے جہنم. جو فرشتے گارڈنگ فرشتے جگہ جگہ کون رہا ہے. جب کوئی ایمان والا وہاں سے گزرتا ہے تو فرشتے اس کو پانی پلاتے. جہاں لڑکا تھا وہاں فرشتے سے رحم کرتے. ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کیا، آج ہم تیرے ساتھ ہیں.
गुनहगार कौन है कट जाता सो, रखते ही कटना सो। और ईमान वाले को क्या मिला? बिजली की तरह। कैसा सर? कैसा मतलब? एक बार बोलो कैसा? बिजली की तरह। बिजली का तुम्हें वो बिजली जरूरत तुम्हें करंट को भी बिजली के दो। स्विच है, लाइट वहां है रिजवान के घर में, तुम्हें स्विच डाल दो अंगूठा फिराने तक लाइट क्या हो जाएगा जे अल्लाह वैसा गुजार दो। अल्लाह अपनी पूरी मदद, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी खुदरत उन लोगों पर लगा दिए। वो हमारा क्या है? उन लोगों के लिए है जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर गुजरते हैं। आपका किस्सा हज़रत खालिद बिन वलीद, कमांडर ऑफ इस्लाम, 125 जंगा लड़े हो। कितने? इस्लाम के 125 जंगा लड़े। मुल्क शाम के किले को फतह करने गए हो, 1 साल होगा, पता नहीं हुआ। कितने? 1 साल मुल्क फतह नहीं हुआ। वो क्या करना हुआ? साहबा को बोले, साहबा चलो चल जाएंगे गांव को, अभी नहीं होता और देखेंगे और तक वक्त भी करो। बोले जरा जी ने बोले, हद खाली नहीं, अल्लाह के रास्ते से निकलकर पीठ दिखाकर भागना अच्छी चीज नहीं है। दिलावरगिरी थी हमारे पास। कहा है दिलावरगिरी? पूरी दिलावरगिरी कमजोरों को है, निहत्तों को है, मजबूरों को है, मोहताजों को है, गरीबों को है, मिस्कीनों को है, सबको है। ताकत वाला लेख खजर क्या पूछ देंगे? ईमान कैसा? ताकत वाला लेख खजर दो, अरे भाई, अरे ईमान, अरे भाई, अरे हेलो किधर जानी डराने का हमारी ताकत बोले दिलाना जाने के लिए नहीं, फतह कर बचेंगे। क्या करना? एक काम करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जब भी तुम्हें अल्लाह की मदद की जरूरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्लाह के हुक्मों पर किसी ना किसी को अमल करोगे। आज एक काम करेंगे, रमजान तो नहीं है, रोजे नहीं है, नफिल रोजों की नियत करो, सारे फौज नियत रोजों की करो, समय से रोजे में जाओ। कुछ पता नहीं हो रहा है, कपड़े के खैमे में सो रहे, नियत को से करे रोजे की, सहार करे, रोजा है, अल्लाह की मदद आ चलेगा। कोई ईमान क्या काम का? अब ईमान हमने आगे तो भी अल्लाह की मदद से क्या तो भी टेक्नोलॉजी नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जिंदगी पूरी टेक्नोलॉजी में इतना गुजरी हमारी। हज़रत खालिद बिन वलीद सबके खीमा में इफ्तियार को सामान लज्जा को रख डालते, एक रोटी, गिलास पानी, खजूर। हज़रत खालिद बिन वलीद को भी लज्जा कर गया। देखा तो इनके रूम में नहीं था, इनके कमांडर के रूम में नहीं है, नौकर भूल रहेगा, पानी से खजूर से रोजा। दूसरे दिन फिर रोजा थे, फिर दूसरे दिन देखा तो सबको रोटियां आई, बकरी से रोटियां सब देख रहे, सब जगह रोटियां खाएंगे, सब कहेंगे और खीमे में नहीं। अरे इसके ये क्या यार, क्या कि गफलत हुई नहीं का। और तीसरे दिन भी फिर रखा तो नहीं था। खाली दूसरे नौकर को बोला, रोटियां पका रहा है नहीं पका रहा है? बोले वो पका रहा हूं। फिर मेरा खेमे में कहीं को नहीं रखा? अरे रखा था मैं रखा ना, अरे रखा तो गया था, चोरी तो सारा नहीं करते, ऐसा करते तुम्हारा अपना दोनों करना करते। जो साहबा अपने माल को अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं खाए, वो गैरों का माल कैसे कर सकते? देखा था वो पहरा दिए तुरंत में देख चुके देखा तो क्या करेक्ट मगरिब के पहले रखने कुत्ता खैमे के अंदर से वहां था, रोटी उठा के भाग जाता। खालिद बिन वलीद 3 दिन से रोटी उठा रहा, मुझे भी दिखा नहीं, किसी को दिखा नहीं। आखिर कुत्ता जाको खाता का, इसका घर का है देखेगा, वो पीछे पीछे गए उसके। गए तो एक सुरंग के अंदर घुसे आए, हज़रत खालिद बिन वलीद भी अंदर घुसे तो किले में घुसने का रास्ता हो। कहा एक साल से जबरी ना खोले दरवाजा, तो खोले नहीं दरवाजा, कुत्ता लेके कहा गया सुरंग में गया, इधर घुसे तो दरवाजा जगह को अंदर वाला खिला दिख रहा है। खालिद ने भागो है, अल्लाह ने कुत्ते के जरिए से उम्मत की मदद कर दी। क्या बात? अल्लाह को मदद करने के लिए फरिश्तों की जरूरत नहीं, अल्लाह को मदद करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, अल्लाह को मदद करने के लिए अमल की जरूरत है। वो क्या करे? पता नहीं हो रहा, क्या करे बताओ? रोजे नहीं गए, हमें क्या करे? नहीं रोजे छोड़ेंगे गए थे, थोड़ा नहीं समझ में धूप ज्यादा गए थे। वो तो रोजे है, वो मुसाफिर कोसे के घूमे ही सो, खाना ढंग का नहीं, पहले ढंग रोजे नहीं रोजे। अल्लाह के यकीन मेरे नबी बोले,
تمہاری نجات تمہیں اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتی ہے، تم نے اللہ کی مدد ہونا، تمہیں طریقے پڑھنا اللہ کا کوئی عمل پورا کریں گے. جسے میں اللہ صاحب نے کیا بول دی، تم وہ کرو جو تمہاری طاقت کا ہے، تم وہ کرو جو تمہاری، اللہ تم سے وہ کرائے گا جو تمہاری طاقت کا نہیں ہے. اللہ تم سے وہ کرائے گا جو تمہاری طاقت کا نہیں. فلسفہ شہادت کا نقشہ اس لیے شہادت ہوئی امام حسین کی کہ امت کے دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آباد رہے، حضور کا لایا ہوا دین امت کے ہر گھر تک پہنچے. اس لیے محرم کا روزہ سنت ہے. کیا ہے؟ میں اگلی جمعہ بتا دیا، اس دس تم نے بولا تو یاد رکھ لیا، 9-10 یا تو 10-11 ایسا نا. اب یہاں ایک قصہ کہا کہ بہت سواری ہوتا تھا ہونے چلنا سوچ نہیں پورے مسلمانوں جو حضور کی امت میں ہو کرنا. 9-10 ایک تھا جو پچھلے نظام پر محرم کا روزہ فرض تھا، پہلے کی امت کو محرم کا روزہ فرض تھا. ہم نہ سنت یہودی آج بھی رکھتے ہو، یہودی آج بھی، کیونکہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے. عیسائی آج بھی رکھتے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی تھی. سب کو ایک کرو، ہر نبی کی امت کو کچھ نہ کچھ ملا وہ دن کرو. اور ایک بات دماغ میں رکھو، قیامت کا دن بھی 10 محرم کو ہی آئے گا. محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. روزہ ہوگا. ایک پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک پتھر کے پاس آپ بیٹھے تو پانی پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. بولے پتھر میں چلا کیسا؟ دیکھے تو کیسا پانی؟ ہاتھ رکھے تو آواز ہے یا رسول اللہ. بولے کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ یہاں سے اس سے پہلے ایک بار گزرتے بولے تھے جہنم کا ایندھن جب انگار سلگانا ہوتا ہے دوزخ میں تو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پتھروں کو ڈال کو اللہ انگار تیز کرتا ہے. یا رسول اللہ کہیں میں اس آگ میں تو نہیں جاؤں گا. جس دن یہ آپ بول گئے تب سے اب تک رو میں گیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرو یا رسول اللہ، اللہ مجھے دوزخ کے پتھر نہ بنائے. اللہ دعا کریے، اللہ یہ پتھر رو رہا ہے سے پتھر. ہر قوم روزہ رکھتی، کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اللہ کی تعریف ہے اس کی رد ہے. لوگ یہودیاں بھی روزے رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا یہودیاں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کرے اپنی امت کو حکم دیا. لاسٹ سال تھا آپ کا اس کے ہجرت کے 10ویں سال، اگلے سال اگر میں زندہ رہا، آپ کیا بولے؟ آپ رہ نہیں تو روزے، لیکن بولے اگلے سال اگر میں رہا تو 9-10 یا 10-11 ملا کر روزے رکھوں گا تاکہ روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت اور کاپی نہ ہو. یہ آپ نے اس کے بعد سے صحابہ 2 روزے رکھتے تھے. آج بھی ہمیں پڑھنے کے دور سے بھی اپنا مدرسے میں سنت ہے. نہیں رکھا تو کبھی گناہ نہیں ہے، رکھ لیا تو تیری فضیلت بڑھ جائے. کپڑے پاک پھیرا ہے، سنٹ لگایا نہیں چلے لگایا تو چلے پہ وہ خوشبو آ جائے. ویزا صاحب سنت رکھو. اس دن دسترخوان وسیع رکھو اپنے گھر میں، دل کھول کو. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے 10 محرم کے دن اپنے گھر کے بیوی بچوں پر، اہل و عیال، کیا لکھا حدیث میں کیا ہے؟ اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کرے گا، اللہ اسے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کرے گا. اس کا فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں غم کرنا اسلام میں اس کی اجازت ہے. کسی کو بھی غم کی اجازت کتنے دن دیا اسلام ہو؟ only for 3 days، 3 دن تک. اس سے زیادہ کیوں؟ تمہاری چیز تھی وہ، جان میری، پیدا میرا وہی اس کا مالک. ہاں میرے ساتھ تھا وقت کے واسطے لمٹ ہے تجھے 3 دن. ماتم، ہم ماتم کے لوگ نہیں ہیں، ماتم شیعہ لوگ کرتے ہیں. ہم کیوں کریں؟ ماتم اس کا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے. ہمارا حسین تو زندہ ہے. ماتم تو مردوں کا ہوتا ہے، ہمارا حسین تو زندہ ہے. زندوں کا ماتم. آپ کثرت سے درود شریف پڑھیے، نماز پڑھیے، اِسالِ ثواب کیجیے، کھلائیے پلائیے.